بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد کل ہم نے فعل مضارع کی تعریف اور فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی، تو حسب معمول سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنوں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ہاں جی، سب سے پہلے ہیں عبد الرحمن صاحب۔ میرے پاس جو ترتیب شو ہوتی ہے وہ میرا شاید یہ ابجد ترتیب ہوتی ہے، اسی اعتبار سے میں سبق سنتا ہوں۔ جی عبد الرحمن صاحب، آپ سنائیے فعل مضارع جو ہے یہ کیسے بنتا ہے اور فعل مضارع کی کیا تعریف ہے؟ دو چیزیں، پہلے فعل مضارع کی تعریف اور اس کے بعد اس کے بنانے کا قاعدہ۔ جی فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جو زمانہ حال میں اور زمانہ مستقبل میں کوئی واقعہ پیش آئے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور فعل مضارع جو ہے وہ اس فعل کو ماضی سے بنتا اس واقعہ کو فعل مضارع نہیں کہتے، اس واقعہ پر دلالت کرنے والے فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ہے۔ واقعے پر دلالت کرنے والے فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہے وہ فعل ماضی سے بنتا ہے۔ اور ہم فعل ماضی کے پہلے سیغے سے فعل مضارع کو بنائیں گے۔ اور جو پہلے سیغے سے کون سا سیغہ مراد ہے؟ پہلے سیغے سے مراد ہے واحد مذکر غائب، غائب، ٹھیک ہے، جیسے ناسارا۔ ناسارا، یہ پہلا سیغہ ہے۔ کاتبہ، ناسارا، خرجہ، دخلا، چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے جو اس کا جو پہلا حرف ہے، جیسے کہ نون، اس میں جو ہے فا کلمہ، ٹھیک ہے، جو فا کلمہ ہے اس کو ہم جو وہ کر دیں گے، اسے ساکن کر دیں گے۔ ساکن کر دیں، اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اس کے پہلے پھر ہم یا لگائیں گے، یا فتح، ہاں یا مفتوح کریں گے، اور اس کو ہم ساکن فا کلمہ کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اور جو اینڈ والا لام کلمہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ضمہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تو کیسے یہ بن بن جائے جائے گا؟ گا ناسارا سے ینصرو، ینصرو، کاتبہ سے یکتبو، یکتب، ضربہ سے یضربو، یضرب، سمع سے یسمعو۔ یسمع۔ چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ حروف یہ حروف مضارع کون کون سے ہیں؟ حروف مضارع یہ اس کی گردان سناؤ۔ حروف حروف مضارع مضارع، چار ہیں۔ علامت مضارع جو چار ہیں، کون جی کون جی، سے ہیں؟ علامت مضارع چار ہیں: یا، تا، حمزہ اور نون۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ گردان ہم کسی اور سے سن لیتے ہیں۔ آپ کو گردان ویسے یاد ہے؟ جی یاد۔ چلیے سنائی دیجئے پھر۔ اچھا، کس سے سناؤں؟ ینصرو سے ہی سنا دیں۔ ینصرو، ینصران، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، نہیں نہیں، ینصرنا، تنصرو تنصرانی، اور چھٹا سیگا کیسے آئے گا؟ ینصرنا، ینصرنا، ٹھیک ہے۔ تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصر، ننصر۔ چلے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی امجد اقبال۔ جی سر، جی السلام آپ سنائیے، فعل مضارع کی گردان سنا دیجئے۔ علیکم سر۔ وہ میں بیمار تھی تو میں نا لیکچر اٹینڈ نہیں کیے تھے پچھلے، اور اس کو گو تھرو نہیں کیا تو اس وجہ سے مجھے نہیں اچھا آتا۔ اچھا، چلے لیکچر سارے ایل ایم ایس پر بھی موجود ہیں اور گروپ میں بھی شیئر کر دیے تھے۔ جی سر، لیکچر آپ میں ضرور اٹینڈ انشاءاللہ کریں ورنہ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی جی۔ سر، آگے میں سر عتیقہ میں عبد پچھلا الصبور۔ خبر کروں گی۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرا نام آپ نے بولا تھا، میں سنا دوں؟ چلے آپ سنا دیں۔ آپ یکتبو سے سنائیں۔ شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی جی، آپ کو ہی کہہ رہا ہوں۔ جی، کتبہ یکتبو، یکتبان، یکتبون، تکتبو، تکتبان، یکتبنا، یکتبو، تکتبو تکتبو، 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 ٹھیک ہے، تکتبون، تکتبو، تکتبین۔ دوبارہ سے جی، حاضر کا پہلا تکتبو، سیگا یعنی ساتویں سیگے سے تکتبو، تکتبو، تکتبان، تکتبون، ٹھیک ہے تکتبین، تکتبان، تکتبنا، ٹھیک ہے، اکتبو، نکتبو۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ جی جزاک آگے اللہ۔ ہیں
अतीका अब्दुल सबूर, आप फेल मुजारे बनाने का कायदा सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, सलाम। फेल मुजारे बनाने के लिए फेल माजी से पहले कोई अलामत, ये जो मुजारे की अलामत हैं, अलिफ, या, ता, ये इनमें से कोई अलामत लगा देते हैं, और जो फाक कलमा होता है उसको साकिन कर देते हैं, और आखिर जो हर्फ होता है उसको पेश दे देते हैं। ठीक है। तस्नीया और जमा के सीगों में भी कुछ जो है इजाफे तो किए जाते हैं, तस्निया जो आगे हम पढ़ेंगे तस्निया इंशाल्लाह। के सीगों में अलिफ और नून लगता है, जी, आगे इजाफा किया जाए तो वो तस्निया बन जाता है, और वाव साकिन और नून लगाया जाए तो वो जमा बन जाता है। जमा बन जाती है। ठीक है, चले आप गिरदान सुना दें यदखुलू से। यदखुलु यदखुलाने यदखुलूना, तदखुलु तदखुलाने यदखुलना, तदखुलु तदखुलाने तदखुलूना, तद तदखुलीना तदखुलाने तदखुलना, अदखुलु नदखुलु। चले जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी, आगे है आयशा इमरान। आयशा इमरान मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप यखरुजु से फेल मुजारे की गिरदान सुना दें। यखरुजु यखरुजानी यखरुजूना, अ, तखरुजु तखरुजानी तखरुजना, नहीं, तखरुजु यखरुजना छठा सीगा जो है ना, यखरुजना आएगा। तखरुजना यखरुजना, तखरुजु तखरुजानी तखरुजूना, तखरुजीना तखरुजानी, अ, तखरुजानी तखरुज नहीं नहीं, अ, ठीक है, ठीक है, तखरुजना। तखरुजना, जमा मुन्नस अखरुज। गायब में यखरुजना होगा, और जमा मुन्नस मुखातब में तखरुजना, उधर ता होगी, इधर या होगी। जी, अखरुजु और नखरुज। चले माशाल्लाह, ठीक है। आगे फरजाद कयान, आप फेल मुजारे की तारीफ करें और फेल मुजारे बनाने का कायदा सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये फेल मुज़ारे की सब वो ज़माना है जो ज़माना हाल या मुस्तकबिल पर किसी काम के वाक़ा होने पर दलालत करे। ठीक है, और और इसको इसके बनाने बनाने का का तरीका तरीका? ये है कि जी, वो जो फेल माजी का जो पहला सीगा है, मतलब वाहिद मुज़क्कर गायब जो है, उसके जो जो कलमा है, फा सॉरी फा हर्फ जो है उसको साकिन कर देंगे, और जो लाम हर्फ होगा उसको पेश दे देंगे, और उसके शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई एक हर्फ जो फिर मुज़ारे के रूफ में से लगा देंगे। सही। चले ठीक है, माशाल्लाह। जी, आगे हैं इकरा तारिक। जी आप यजरिबु से फेल मुजारे की गिरदान सुनाएं। जी, फेल मुजारी की यजरिबू से। जी जी। यजरिबू 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 यजरिब यज यज यजरानी नहीं, यजरिबानी। यजरिबु यजरिबानी। चले जी, आप यंसुरु से यज सुना दें, आपको इससे मुश्किल लग रही है। जी, यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी, तंसुरना, अंसुर अंसुर और नंसुर। रा साकिन नहीं करनी है, अनसुरु ननसुरु, रा पे जम्मा ही जी रहेगा। जी, ठीक है। ठीक है, चले जी, माशाल्लाह। जी, आगे मोहम्मद सिद्दीक राजा, आप फेल मुजारे बनाने का तरीका सुना दीजिए। जी, मोहम्मद फैसल मजीद, जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। आप फेल मुजारे बनाने का तरीका सुना दें। जी शेख साहब, फेल मुजारे जो होता है फेल माजी से बनता है, और उसमें जो हरफ अलिफ ता या नून शुरू में आते हैं, और फा कलमा जो होता है वो साकिन होता है। और वो मतलब जना जो शुरू में मतलब जना अलिफ ता या में जब आते हैं तो उनको मतलब जना हम महसूर हो जाते हैं वो। तो जो आखिर वाला कलमा होता है उसको ये हम ता जो लाम या नून कलमा जो नहीं, होता ये है। मफ्तू होते हैं, मकसूर नहीं होते, इनके ऊपर जबर होती है। मफ्तू मफ्तू कह रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, मफ्तू, ठीक है। मफ्तू, जी मफ्तू बन जाते हैं, फतहा आता है तो। सही है। और आखिर में जमा आ जाता है, वो मजमूम हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। जी जी शेख। चले ठीक है, माशाल्लाह। जी, आगे हैं जी, मुना नईम।
جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ یضربو سے کردار سنا دیں فعل مضارع. یضرب. جی سر. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا. ٹھیک ہے تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے یہ نام ہے شاید رائسہ حسان. یہ ذرا بتا دیں آپ کا صحیح نام کیا ہے، رائسہ یا رائسہ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر ہینڈ فری لگائیے تو ایک دفعہ اتار دیں، شاید اس سے آواز آ جائے. ابھی بھی نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں جی اب بولیں. چلیں جی آگے ہیں رقیہ ظہیر. رقیہ ظہیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یسمعو سے فعل مضارع کی کردار سنائیں. یسمعو سے جی یسمعو یسمعو یسمعانی. نہیں، یسمعو یسمعو میں میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اچھا اور یہ میم ٹھیک ہے. پر زبر ہی رہے گی آخر تک. یسمعو یسمعانی. صاحب میں نے صرف نصر ینصرو سے یاد ناصرہ کے سنا جاتا دیں، ہے. ٹھیک ہے وہی سنا دیں، ٹھیک اگر ہے یہ آپ کو مشکل لگ رہی ہے وہی سنا دیں. جی جی. نصر ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی تنصرنا تنصرو ینصرنا تنصرن ینصرنا. ینصرنا ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصر ننصر. ساکن نہیں کرنا آخر سے. انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. ہاں یہ لائبہ جوید آپ اپنا کیمرہ بند کریں. جی اس کے بعد آگے ہیں شاہد احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ فعل مضارع کی تعریف کریں اور اس کو بنانے کا قاعدہ بیان کر دیں. سر فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، جیسے ینصرو یسمعو. کیا ترجمہ ہوگا یہ انصرو اور کا؟ سر ینصرو کا ترجمہ ہوگا وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا وہ ایک مرد مدد کرے گا. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ سر یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، ناصرہ سے بنے گا. ناصرہ میں جو سر فا کلمہ ہے وہ ہم ساکن کر دیں گے، اس سے پہلے الف تا یا نون میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیں گے جو مفتوح ہوگا، اور آگے جو لام کلمہ ہوگا اس کو ہم مکسور کر دیں گے، جیسے یفتو تفتو لام افتو. کلمہ کو مکسور کر دیں گے؟ تو میں سر سوری مکسور نہیں سر، مفتوح کر دیں گے. مضموم مضموم پیش. چلیں تو آپ سنا یفتو دیں، جی کردار بھی سنا دیں مضمون کر دیں. شروع سے. ینصرو ینصران ینصرونا تنصرو تنصران ینصرنا تنصرو تنصران تنصرونا تنصرینا تنصران تنصرنا انصرو ننصرو. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں سبحانہ مظہر. جی استاد. آپ سنائیے داخلہ یدخل سے فعل مضارع کی کردار. سنا لیں گی یدخلو داخلہ سے؟ یدخلا. جی استاد. چلیے. یدخلو یدخلانی یدخلونا یدخلو یدخلانی یدخلنا نہیں، یدخلو دوبارہ یدخلانی. دوبارہ جو چوتھا اور پانچواں سیکھا ہے نا اس میں تدخلو تا آ جائے گی. یدخلو یدخلانی یدخلونا، پھر آگے تدخلو تدخلانی یدخلنا تدخلو تدخلانی تدخلونا تدخلینا تدخلانی تدخلنا ادخلو ندخلو. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی لائبہ جاوید.
हाँ जी, कौन रह गया है जिसका सबक नहीं सुना जा सका, बता दें, वरना फिर हम आगे जो है वो सबक पढ़ते हैं। जी, और कोई नहीं रहता है, सबका हो गया? चलें जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। कल हमने फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ पढ़ी, में फ़ेल मुज़ारे बनाने का कायदा पढ़ा और फ़ेल मुज़ारे की जो है गिरदान पढ़ी। तो फ़ेल मुज़ारे बनाने में कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि वो उन्होंने आखिर में बताया कि तस्निया व जमा के सीगों में तस्निया व जमा की अलामात लगा दी जाती हैं, लेकिन उनकी वजाहत नहीं थी, मुकम्मल तफसील जो है वो बयान नहीं की गई थी। तो गिरदान के आखिर में वो चीज़ें बयान कर दी गई हैं जो शुरू में बयान नहीं की गई थी, और फिर सीगों की शनाख्त के हवाले से चंद बुनियादी चीज़ें जो हैं वो बता दी गई हैं। लेकिन सीगों की शनाख्त का ये तरीका जो है ये मुश्किल है बनिस्बत उस तरीके के कि आदमी को गिरदान याद हो और उस गिरदान के हर सीगे के ऊपर आदमी की नज़र हो कि पहले 6 सीगे जो हैं वो गायब के हैं, फिर उनमें से पहले 3 जो हैं वो मुज़क्कर गायब के हैं, फिर 3 मुअन्नस गायब के हैं। तो सीगों की नंबरिंग जो है वो आदमी को याद होनी चाहिए। फिर आगे 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो है वो मुखातब के यानी हाजिर के हैं, उनमें से 3 गायब के हैं, ये मुज़क्कर हाजिर के हैं, और 3 मुअन्नस हाजिर के हैं, और आखिर में जाकर 2 सीगे जो हैं वो मुतकल्लिम के हैं। तो अगर गिरदान अच्छी तरह से याद है और उसकी तरतीब भी याद है तो आपको ये जो सीगों की शनाख्त की बात है ये खुद ब खुद ही आपके जहन में मौजूद होगी, याद करने से ज़रा मुश्किल पेश आती है। तो कहते हैं एक नून जो है वो नून एराबी होता है, नून एराबी यानी एराब वाला नून। तो फेल मुजारे के 7 सीगों में, फेल मुजारे के 7 सीगों में नून एराबी आता है। वो 7 सीगे कौन से हैं? पहले तो तस्निया के 4, तस्निया के 4 सीगों में यनसुरानी, तनसुरानी, तनसुरानी और तनसुरानी, ये 4 सीगे हैं। यानी एक तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है, फिर तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा है, फिर तस्निया मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, और फिर तस्निया मुअन्नस मुखातब का सीगा है। तो ये 4 सीगे जो हैं नहीं सी लग बंदे ना एंड हिसाब रहना सी जिन तुसा भाग नहीं ना कदी वेख्या। तो ये 4 सीगे और उसके बाद फिर 2 जमा मुज़क्कर के सीगे। तो जमा मुज़क्कर गायब हो या जमा मुज़क्कर मुखातब हो, तो ये टोटल हो गए 6, और एक सीगा जो है वाहिद मुअन्नस मुखातब, वाहिद मुअन्नस मुखातब के आखिर में आने वाले नून को नून एराबी कहते हैं। तो ये गोया के 7 सीगे हैं, तस्निया के 4, जमा मुज़क्कर गैब और जमा मुअन्नस जमा मुज़क्कर मुखातब और फिर वाहिद मुअन्नस मुखातब। ये सीगे जो हैं ये इनके आखिर में नून एराबी होता है। ये 7 सीगे हैं टोटल। वो तस्निया का नून हो या जमा का नून हो, इस अंदाज में भी आप इसको देख सकते हैं, तस्निया का नून हो या जमा का नून हो। और फिर कल किसी ने सवाल भी किया था कि फेल मुजारे के बाद सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर में, जिनके आइन कलमा पर जेर आ रही है या पेश आ रही है, जैसे या जरीबू या इसी तरह या कुरूमू। तो कायदा ये है कि जिस तरह माजी के अंदर आइन कलमा पर तीनों एराब आते हैं, यानी वो जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है और पेश भी हो सकती है, जाराबा भी हो सकता है, सामिया भी हो सकता है, कारुमा भी हो सकता है, तीनों एराब आ सकते हैं आइन कलमा पर। तो फेल मुजारे के आइन कलमा पर भी तीनों एराब आते हैं। सुलासी मुजर्रद फेल मुजारे मारूफ का तीसरा हरफ यानी आइन कलमा मफ्तू, मकसूर और मजमूम तीनों तरह से आता है। तो यज़रिबू जो है ये मकसूर आयन है, यानी आयन कलमा यज़रिबू में मकसूर है।
यनसुरु में ऐन कलमा जो है वो मजमूम है, स्वाद के ऊपर पेश है, और यफ्ताहु में ऐन कलमा जो है वो मफ्तू है। तो ये तीनों तरह ही आ जाते हैं। यही वजह है कि सीगों की शनाख्त में यहाँ पर जो उन्होंने मीज़ान और तराजू जो बयान किए हैं उसमें उन्होंने तीनों एराब लगा दिए हैं। उसमें यफ़अलु भी लगा दिए हैं, यफ़इलु भी लगा दिए हैं, और यफ़उलु भी लगा दिए हैं। ये तीनों के तीनों एराब जो हैं वो आएंगे। यफ़अलु बर वजन यफ्ताहु, यानी यफ्ताहु जो है उसके वजन पर यफ़अलु आ जाएगा। और अगर हम इसको ले लें यफ़इलु तो ये यज़रिबु का वजन बन जाएगा। और अगर हम इसको ले लें यफ़उलु तो ये यनसुरु का वजन बन जाएगा। यानी यनसुरु का वजन बनाना हो तो यफ़उलु बन जाएगा, यज़रिबु का वजन बनाना हो तो यफ़इलु बन जाएगा, और यफ्ताहु जबर का वजन बनाना हो तो ये यफ़अलु बन जाएगा। तो ये तीनों तरह के औजान जो हैं ये आते हैं। तो चूंकि तीनों तरह की हरकतें आती थी इसलिए उन्होंने यहाँ पर आइन कलमा पे जबर भी लगा दी, जेर भी लगा दी और पेश भी लगा दी, ताकि आपको बाद में कोई इश्काल पैदा ना हो। अब यहाँ पर शनाख्तें देखें। हमने कहा था कि माजी का जो पहला सीगा है फ़अला या नसरा, उसका फ़ा कलमा हम साकिन करेंगे, शुरू में हरफ मुजारे जो है वो मफ्तू लगाएंगे और आखिर में पेश लगा देंगे। तो फ़अला से बन गया यफ़अलु। अब ऐन कलमा चूंकि तीनों तरह के इराब होते हैं, वो यफ़अलु बन गया या यफ़इलु बन गया या यफ़उलु बन गया। तो इसमें जो या है, या हरफ मुजारे है और गायब की अलामत है। यफ़अलु यानी पहले सीगे में या हरफ मुजारे भी है और सीगे के गायब होने की भी अलामत है। तो जब आपने गिरदान याद की तो पहला सीगा तो वाहिद मुज़क्कर गायब का था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहला सीगा जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का है, और वो यफ़अलु के वजन पर आता है, या यनसुरु के वजन पर आता है, या यज़रिबु के वजन पर आता है। फिर आगे आ गया दूसरा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, वो है यफ़अलानी। तो यफ़अलानी में भी वही या आ गई, जो यफ़अलु पहले सीगे में आई थी वही या जो है वो दूसरे सीगे में भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम अस्सलाम। वो एंटर नहीं हो सकता, या मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने मैसेज किया कि अगर आप उसको अलाउ कर दें एंटर होने के लिए। असल में मैंने सबको ही अलाउ किया हुआ है, वेटिंग रूम में किसी को नहीं रखा हुआ। चलिए, उसका मैसेज आया था, ये हमारे हाँ, वो डिस्कशन आप के ग्रुप। उसको कह दें, उसके आप उसको पर्सनल में मैसेज कर दें। क्लास में इस तरह कोई भी मैसेज आए ना तो आप खामोश रहा करें, ताकि हमारा लेक्चर जो है उसमें कोई चीजें ना आए। ठीक है। तो दूसरा सीगा है हमारे पास यफ़अलानी। तो यफ़अलानी में इसमें भी या हरफ मुजारे भी है, जिस तरह के हमने पढ़ा कि हरफ मुजारे 4 हैं, अतईन, हमजा, ता, या और नून, और गायब की अलामत भी है जिस तरह वाहिद के सीगे में भी थी। लेकिन आगे अलिफ जो है ये अलामत तस्निया मुज़क्कर और ज़मीर फ़ाइल और नून नून एराबी है। यानी यफ़अलानी में जो अलिफ है ये एक तो तस्निया की अलामत है और दूसरा ये फ़ाइल की ज़मीर है, यानी इसमें दो का तज़किरा होता है, और तीसरा ये नून एराबी आखिर में आ गया। हाँ, तो वो जिस तरह हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 7 सीगों के आखिर में नून एराबी आता है, 7 सीगों के आखिर में नून एराबी आता है। तीसरा सीगा है यफ़अलूना। तो यफ़अलूना में भी इसी तरह या जो शुरू में आई ये फेल मुजारे, हाँ हरफे मुजारे भी है, गायब की अलामत भी है, और आखिर में जो वाव है वो अलामत जमा मुज़क्कर की अलामत है एक तो, और दूसरा ज़मीर फ़ाइल है, और आखिर में जो नून है ये नून एराबी है। तो जब ये 3 सीगे पूरे हो गए उसके बाद फिर चौथा सीगा जो है वो वाहिद मुअन्नस गायब का आ जाएगा। तो वो आ जाएगा तफ़अलु। तफ़अलु पहला सीगा था यफ़अलु और ये है तफ़अलु। तो तफ़अलु में ता जो है ये हरफ मुजारे भी है और मुअन्नस गायब की अलामत भी है। अब ये हर सीगे में ये देखना कि कौन से सीगे में क्या चीज़ अलामत है, क्या चीज़ तस्निया की अलामत है, क्या चीज़ जो है वो गायब की अलामत है। तो ये समझाने के लिए, एक दफ़ा पढ़ने के लिए तो आपके लिए चीज़ अच्छी है,
لیکن انہیں کے اوپر اگر آپ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو فوری طور پہ سمجھ نہیں آئے گی. اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ کو گردان پکی یاد ہو، جو ہی آپ سے کوئی سیگا پوچھا جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ 7 نمبر سیگا ہے، یہ 4 نمبر سیگا ہے، یہ جو ہے آخر میں 13 نمبر سیگا ہے، اور یہ 15 نمبر سیگا ہے. جو بھی سیگا ہوگا، 14 سیگے ہوتے ہیں، دوبارہ کاؤنٹنگ مراد ہے، تو کون سا سیگا ہے وہ فوراً سیگے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں سیگے سے لے کر فلاں تک جو ہے وہ غائب کے ہوتے ہیں، پھر فلاں سے لے کر فلاں تک جو ہے مخاطب کے ہوتے ہیں، اور آخر میں 2 جا کر متکلم کے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو فوراً جو ہے اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ہے تفعلو. پھر تثنیہ کا صیغہ ہے تفعلانی. تثنیہ کا صیغہ ہے تفعلانی. تو اوپر جو مذکر غائب میں گزرا تھا وہ یفعلانی تھا، لیکن مؤنث غائب کے اندر تفعلانی آتا ہے. تو اس میں جو تا ہے وہ حرف مضارع ہے اور مؤنث غائب کی علامت ہے، جبکہ الف جو ہے یہ علامت تثنیہ، یعنی تثنیہ کی ایک تو علامت ہے اور دوسرا ضمیر فاعل ہے. اور آخر میں جو نون ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یعنی اعراب والا نون جو آخر میں آ جاتا ہے، کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی مکسور ہوتا ہے. تو یہ تثنیہ کے صیغوں میں مکسور ہی آئے گا، جمع کے صیغوں میں یہ مفتوح آتا ہے. اس کے بعد پھر چھٹا صیغہ ہے ہمارے پاس یفعلنا، یا کہہ لیں آپ یفعلنا، ینصرنا کے وزن پر اگر اس کو دیکھنا ہو تو اس میں یا حرف مضارع اور غائب کی علامت، اور نون مفتوح علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ہے. پھر اس کے بعد 7واں صیغہ جو ہے وہ مخاطب کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے 6 غائب کے مکمل ہو گئے، اب 7واں صیغہ جو ہے وہ مخاطب کے صیغوں میں سے پہلا صیغہ ہے، اور یہ ہے تفعلو. تفعلو کہہ لیں آپ اس کو، یا تفعلو کہہ لیں. تنصرو کے وزن پر تفعلو ہو جائے گا، فتح یفتح تفتح کے وزن پر تفعلو ہو جائے گا، اور یا تضربو کے وزن پر یہ تفعلو ہو جائے گا. تو یہ ہے تفعلو. تو اس میں بھی تا جو ہے یہ حرف مضارع بھی ہے اور علامت مخاطب کی ہے، یعنی ایک تو مضارع کی علامت ہے اور دوسرا یہ مخاطب کی علامت ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے تفعلانی. تو تفعلانی میں تا جو ہے یہ علامت مضارع بھی ہے اور علامت مخاطب کی ہے، یعنی کسی کے مخاطب ہونے کی بھی علامت ہے. اور اس کے ساتھ پھر آگے جو الف ہے یہ علامت تثنیہ مذکر ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے. تو جو چیزیں یہاں پر نئی نئی آتی جا رہی ہیں ان کو انہوں نے اسی لیے ریڈ کر دیے ہے، سرخ کر دیے ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو اصل جو مادہ تھا فا عین لام کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب صیغوں کے اندر وہ مادہ جو ہے وہ بلیک ہی ہے. تو باقی مضارع کی علامت شروع میں آ جاتی ہے، آخر میں الف تثنیہ آ جاتا ہے، واو جمع آ جاتی ہے، نون اعرابی آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ملا کر ایک نیا صیغہ بن جاتا ہے. لیکن اصل مادہ جو فا عین لام کا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بلیک ہے. اس کے بعد پھر آگے تیسرا صیغہ مخاطب کے صیغوں میں سے تفعلون، تفتحون، یا تنصرون، یا تسمعون، تضربون. تو یہ ہے تفعلون. اس میں جو تا ہے یہ بھی تا حرف مضارع بھی ہے اور علامت مخاطب بھی ہے، اور واو نون جو ہے یفعلون کے مثل ہیں. یعنی جس طرح واو نون یہاں یفعلون میں ہم پڑھا، یعنی واو علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ہے اور نون نون اعرابی ہے، تو یہاں بھی واو جو ہے یہ جمع مذکر اور ضمیر فاعل، اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کر کے پورا صیغہ جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے تفعلین، یعنی 10واں صیغہ. 9 صیغے جو ہیں مخاطب کے 3 صیغے گزر گئے، ٹوٹل 9 ہو گئے، اور 10واں صیغہ جو ہے یہ مؤنث مخاطب ہے. پہلے مذکر مخاطب کے 3 تھے، اب مؤنث مخاطب کا پہلا صیغہ جو ہے وہ تفعلین یا تفعولین. تفعلین جو ہے اس میں بھی تا حرف مضارع اور علامت مخاطب، اور یا جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے، یعنی واحد مؤنث مخاطب کی نشانی ہے تفعلین میں یا کا آنا. واو جو ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور یہ یا جو ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اور نون نون اعرابی ہے. پھر تفعلین کے بعد تفعلانی، دوبارہ سے تفعلانی یا تنصرانی. تا حرف مضارع ہے اور علامت مخاطب بھی ہے،
اور الف نون مثل یفعلانی کے ہیں، یعنی اس میں الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور نون جو ہے وہ نون اعراب بھی ہے، چونکہ اوپر ایک دفعہ گزر چکا ہے اس لیے دوبارہ انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے کہا جو اسی کو ہی دیکھ لے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تفعلنا، تو یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب میں یفعلنا تھا لیکن یہاں پر تفعلنا ہے، تنصرنا تفعلنا، تا حرف مضارع اور علامت مخاطب دونوں چیزیں، حرف مضارع بھی ہے اور مخاطب کی علامت بھی ہے، اور اس میں جو نون ہے مثل یفعلنا کے ہے، وہاں ہم نے نون پڑھا تھا یفعلنا، نون مفتوح علامت جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، تو یہاں بھی نون جو ہے وہ جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ اب دو صیغے ہمارے پاس آخری بچ گئے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو پہلا صیغہ جو ہے وہ افعلو ہے، تو افعلو میں حمزہ جو ہے یہ حلف مضارع بھی ہے اور واحد متکلم کی علامت بھی ہے، اور اسی طرح نفعلو میں نون جو ہے وہ حرف مضارع بھی ہے اور جمع متکلم کی علامت بھی ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے جی جمع متکلم مال غیر، تو متکلم کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنے والا، مال غیر کسی دوسرے کے ساتھ، تو ویسے سمجھانے کے لیے مال غیر کا لفظ بول دیا ہے کہ متکلم مال غیر یعنی جو گفتگو کسی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہو۔ تو یہ گویا کہ فعل مضارع کی شناخت کی وہ علامات ہیں جو فعل مضارع کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض صیغے وہ ہیں جن کے شروع میں یا آتی ہے، اور وہ شروع کے 3 اور اس کے بعد پھر چھٹا صیغہ، تو ان 4 صیغوں کے شروع میں یا آئے گی، ینصرو، ینصران، ینصرونا، یہ مذکر غائب کے 3 اور پھر جمع مؤنث غائب کا ایک صیغہ جو ہے وہ ینصرنا، تو 4 صیغوں کے شروع میں تو یا آ گئی، اور اس کے بعد پھر مخاطب کے 6 کے 6 اور مؤنث غائب کے 2، 8 صیغوں کے شروع میں تا آ جائے گی۔ تنصر و تنصرانی یہ مؤنث غائب کے 2 صیغے، چوتھا اور 5واں، اور اس کے بعد پھر 7 سے لے کر 12 تک، تنصر و تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، اور پھر متکلم کے جو 2 صیغے ہیں، ایک صیغے کے شروع میں حمزہ آ جائے گا، حمزہ مفتوح، اور دوسرے صیغے کے شروع میں نون آ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ علامت مضارع یا حرف مضارع جو ہے یہ فعل مضارع معروف میں جو ہے مفتوح ہی آتا ہے جب فعل ماضی اس کا 4 حرفی ہو۔ ہاں بعض ابواب آگے ایسے آئیں گے جس میں یہ مضموم بھی آئے گا، لیکن وہ وہاں جا کر ہم پڑھیں گے، ابھی فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ علامت مضارع یا حرف مضارع جو ہے یہ مفتوح آتا ہے۔ باقی واحد کے صیغے کے آخر میں الف نون کے اضافے کیے گئے ہیں، یا نون کے اضافے کیے گئے ہیں، یا واو نون کے اضافے کیے گئے ہیں، یا اکیلا نون عرابی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ باقی مادہ جو ہے وہ فا عین لام ہی ہے، یعنی جب صیغہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر فاعل پر دلالت کرنے کے لیے یا اس کے غائب اور مذکر پر یا اس کے مخاطب اور متکلم پر دلالت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، تو اس کا مادہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اصل معنی مادے کا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ناصرہ ہے تو ناصرہ کا معنی ہے مدد کرنا، ناصرن سے، اب اس میں جیسے جیسے صیغے ایڈ ہوتے جائیں گے ترجمہ اسی اعتبار سے بدلتا جائے گا، صیغوں کے اعتبار سے یا فاعل کے اعتبار سے، لیکن بنیادی معنی جو ہے مدد کرنا وہ ہمیشہ قائم رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو جائے گا کہ پھر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ نکلنا کر دیں، یا اس کا ترجمہ قتل کرنا یا مارنا کر دیں، یا اس کا ترجمہ آپ کوئی اور کر دیں، اس کا ترجمہ جو ہے وہ مدد کرنا ہی رہے گا۔ تو گویا کہ ہمارے پاس جو ترازو اور میزان ہے وہ ہے یفعلو، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، یا پھر یہی میزان اگر اس کا عین کلمہ مقصور کر دیں تو یہ یفعلو بن جائے گا، باقی سارا وہی ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اب وہ عین جو مقصور ہوا پہلے صیغے میں وہ آخر تک مقصور ہی جائے گا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے صیغے میں تو
مقصور پڑھ دیتے ہیں, آگے جا کر پھر اس کو مضموم کر دیتے ہیں. جیسے یضربو سے کریں گے یضربو یضربان یضربون ہو جائے گا, پھر وہ یضربون نہیں ہوگا, وہ یضربون ہی رہے گا. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو. یہ گویا کہ اضرب نضرب کے وزن پر ہے. اور اس کو آپ مفتوح بھی کر سکتے ہیں, جیسے فتح یفتح ہے, یفتح یفتحانی یفعلو, اور مضموم بھی کر سکتے ہیں ینصرو ینصرانی. تو آج ہم نے جو لیسن پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں, یہ آپ ان چیزوں کو ملا لیں, فعل مضارع بنانے کا جو قاعدہ ہے شروع میں اسی کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں گی کہ 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آ جاتا ہے, 4 تثنیہ کے ہیں, 2 جمع مذکر کے ہیں, جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب, اور 1 واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. اور پھر باقی جو صیغے ہیں ان کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ جس طرح ماضی کے اندر عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح مقصور اور مضموم ہوتا ہے, اسی طرح مضارع کے اندر بھی عین کلمہ مفتوح مقصور اور مضموم ہوگا. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہو تو مضارع میں بھی مفتوح ہو, ماضی میں مقصور ہو تو مضارع میں بھی مقصور ہو, ایسا نہیں ہے. کبھی ماضی میں مفتوح ہوتا ہے اور مضارع میں بھی مفتوح ہو جاتا ہے, جیسے فاتحہ یفتح. کبھی ماضی میں مفتوح ہوتا ہے لیکن مضارع میں مقصور ہو جاتا ہے, جیسے ضربا یضرب. اور کبھی ماضی میں مقصور ہوتا ہے, مضارع کے اندر مفتوح ہو جاتا ہے, جیسے سامع یسمع. تو یہ ثلاثی مجرد کے کل 6 باب ہیں جو ہم آگے جا کر انشاءاللہ یہ ساری گردانیں یاد کرنے کے بعد آخر میں جا کر پڑھیں گے کہ ماضی میں جو ہے فلاں حرکت تھی اور مضارع میں جا کر فلاں ہو گئی. جی, تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جس طرح فعل ماضی کے اندر تینوں اعراب ہوتے ہیں اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی تینوں اعراب آ جاتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے تو مضارع کا بھی مفتوح ہی ہو, وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے, متفق بھی ہو سکتا ہے اور مختلف بھی ہو سکتا ہے. یعنی نہ متفق ہونا ضروری ہے یا نہ مختلف ہونا ضروری ہے, کبھی مختلف ہوگا کبھی متفق ہوگا. بعض باب ایسے ہیں جن میں متفق بھی ہے, مثلا فاتح یفتح یہ ایک باب ہے, اس میں ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے. اسی طرح حاسبہ یحسب یہ ایک باب ہے, اس میں دونوں جو ہیں وہ مقصور ہیں. اسی طرح کاروم یکروم یہ ایک باب ہے, اس میں دونوں جو ہیں وہ مضموم ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو باقی باب ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے, جیسے ضربہ یضرب. ضربہ میں عین کلمہ جو ہے ماضی کے اندر تو مفتوح ہے لیکن مضارع میں جا کے مقصور ہو گیا ہے. اور بعض کلمے آتے ہیں جیسے سمع یسمع, تو سمع یسمع میں ماضی کے اندر مقصور ہے اور مضارع میں جا کے مفتوح ہو گیا ہے. اسی طرح ناصر ینصر ماضی میں مفتوح ہے اور مضارع کے اندر جا کر مضموم ہو گیا ہے. تو یہ 6 باب بنتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ آخر میں جا کر پڑھیں گے. اب ہم نے مضارع کی گردان بھی پڑھ لی, اس کو بنانے کا قاعدہ بھی پڑھ لیا, اس میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کی شناخت بھی پڑھ لی. اب ہمارے پاس جو ہے فعل مضارع سے متعلق ایکسرسائز ہے جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانی ہے. آپ نے ان تمام صیغوں کی گردان جو ہے فعل مضارع کی وہ آپ نے پوری کرنی ہے. ایک دفعہ گھر میں یہ پورے کا پورا جو ہے ایکسرسائز کا پیج آپ نے حل کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا کویسچن یہ ہے فعل مضارع کی تعریف کریں. تو ابھی ہم نے فعل مضارع کی تعریف پڑھی ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ بیان کریں, یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا لیکن آپ دوبارہ سے پڑھ لیجئے. دوسرا نون اعرابی کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, مثالیں اس کی دیں, کون کون سے صیغوں کے آخر میں جو ہے نون اعرابی آتا ہے, کون سے وہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے ذیل میں تینوں حرکات کے لحاظ سے, یعنی یہاں پر انہوں نے تینوں حرکات کے لحاظ سے کلمات دیے ہیں, الگ الگ مثالیں لکھی جاتی ہیں, ان سے مضارع معروف کی مکمل گردان کیجئے. تو تینوں حرکتوں کے اعتبار سے پہلے جو ہے وہ یفعلو مفتوح العین مضارع جو ہے, یعنی جس کا عین کلمہ مفتوح ہے زبر ہے, اس میں ایک کلمہ ہے یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, تو یسمعو سے آپ پوری گردان کریں. دوسرا ہے یشہدو شاہدہ یشہدو,
اس سے پوری گردان کریں، وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا. تو یسمعو کا ماضی آتا ہے سامعہ، اور یشہدو کا ماضی آتا ہے شاہدہ. آگے لفظ ہے یمدحو، وہ تعریف کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اس کا ماضی جو ہے وہ مادح آتا ہے، یعنی ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، مادح یمدحو. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا ماضی ایسے آتا ہے؟ تو یہ جیسے جیسے عربی آپ پڑھتے جائیں گے، عربی کی ووکیبلری آپ کے پاس جمع ہوتی جائے گی، آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی جائیں گی. دوسرے کلمات وہ ہیں جن کا مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے، یعنی مکسور العین مضارع. یفعلو یہ ہے یعرفو، اس کا ماضی آتا ہے عرفہ، یعرفو وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا، یعرفو. پھر آگے ہے عدل یعدلو، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے یا کرے گا. اور پھر ہے سارا یسرقو، وہ چوری کرتا ہے یا چوری کرے گا. تو یہ یفعلو کے وزن پر 3 کلمات ہیں. اوپر 3 انہوں نے مفتوح العین کے دے دیے، اور یہ 3 جو ہیں وہ مکسور العین کے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے 3 مضموم العین کے کلمات بھی دے دیے ہیں. اس میں ایک ہے یخرجو، جیسے ینصرو ہے تو خارجہ یخرجو. اور اس کے بعد پھر آگے ہے یہربو، ہاریبا یہربو، یہ ہاریبا سے آتا ہے، ہاریبا یہربو، وہ بھاگتا ہے یا بھاگے گا. یخرج کا معنی ہے وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، خروج سے. اور آگے ہے یدخل، داخلہ یدخل، دخول سے وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 9 کلمات آ گئے ہیں. تو کل آپ نے ان 9 کلمات کی گردان، ہر طالب علم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ایک دفعہ ان میں سے ہر کلمہ کی پوری گردان کرے گا. یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فعل مضارع کی گردان انتہائی جو ہے آسان ہو جائے گی، انٹرسٹڈ ہو جائے گی. اور اسی طرح یہ اوپر والے دونوں کوشچن ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے حل کرنے ہیں. تو ابھی فی الحال آپ اتنا ہی کریں. کل ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ پیچھے سے فعل ماضی کو بھی ایک دفعہ ساتھ ریوائز کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مضارع کی گردان یاد کرتے کرتے ماضی بول جائے. تو ماضی کی بھی یاد رہنی چاہیے اور ساتھ ساتھ مضارع کی بھی گردان جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے. چلیں جی، آج کا ہمارا لیسن تو اتنا ہی ہے.